سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے شیخ کامل میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ لاہور میں یہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی میرے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں، یہ ایک اہل تصوف کی مجلس ہے، حقیقی اہل تصوف جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، لوگوں کے دلوں کو بدلا، لوگوں کے عقیدوں کو مضبوط اور لوگوں کے نظریات کو مضبوط اور لوگوں کے اعمال کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنے کے لیے جن کی پوری زندگی کی کاوشیں ہوتی ہیں، یہ ان اہل تصوف کا ایک حلقہ ہے جس میں اللہ کا ذکر کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے لوگوں کا عقیدہ اور عقیدت ذات رسالت سے اور اسلام سے مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے ان مجالس کا۔ ان مجالس میں سب سے اہم چیز جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ رجوع اللہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں مصروف، دنیا کے کاموں میں مصروف، دنیا کی چیزوں میں مصروف ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ان کی تخلیق کا مقصد یاد کرانا ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ ان کو اس چیز کا یاد دلانا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اتباع کا درس زندگی میں دیا ہے۔ یہ یاد دلانا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر نجات ہوگی تو ذات رسالت کی وجہ سے ہوگی، قبر میں بھی اگر نجات ہوگی تو ذات رسالت کی وجہ سے ہوگی، اور قیامت کے دن بھی وہی عزت پائے گا اور وہی جنت پائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط محبت کا رشتہ رکھتا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، الحمدللہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین حق اسلام عطا فرمایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دنیا میں 6 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، کوئی کس کو پوچھتا ہے، کوئی کس کو پوچھتا ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے کو سجدہ کرنے والا بنایا، اللہ کو سجدہ کرنے والا بنایا۔ پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے ہمیں مذہب مسلک حق اہل سنہ و جماعت عطا فرمایا، جو با ادب قوم ہے، با وفا قوم ہے، با کردار قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک حق عطا فرمایا جسے اہل سنہ و جماعت کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ جو صحابہ کے بھی غلام ہیں، جو اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور ان غلامیوں کے ذریعے ان کو نسبت مصطفیٰ ملتی ہے، اور الحمدللہ عقیدہ توحید میں بھی وہ کامل اور سکہ جماعت ہے جسے اہل سنہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اسلام کے دین حق ہونے میں، اسلام کے دین حق ہونے پر اسلام کی حقانیت کی جو بہت بڑی دلیلیں ہیں ان میں سے ایک بین دلیل قرآن ہے، قرآن کریم ہے۔
جس کے ساتھ رشتہ جوڑنا امت کے لیے ضروری ہے، امت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ جوڑ دے۔ علامہ اقبال نے ایک شکوہ لکھا اور ایک جواب شکوہ لکھا۔ یقیناً شکوہ کی طرف فتویٰ بھی متوجہ ہوا، فتویٰ بھی علماء کا متوجہ ہوا، لیکن یہاں پر جو میں اس سے سمجھا، جو ہمارے اکابر نے بھی سمجھایا کہ اکابر سے مراد بزرگوں نے اس پہ کلام بھی کیا، شکوہ جو ہے وہ علامہ اقبال جو انسان کے ذہن میں وسوسات آتے ہیں اس کا ذکر کرتا گیا۔ میں کوئی وضاحت نہیں پیش کر رہا، میں جو سمجھا وہ بتا رہا ہوں چند اشعار سے کہ شکوہ میں وہ جو ہے وہ جو انسان کے ذہن میں خیال آتے ہیں، میں نے پھر کہا میں وضاحت نہیں پیش کر رہا، میں نے مدعا صرف وہ شعر ہے جو آپ کو سنانا ہے تاکہ اس کے مطلب آپ کو پتہ چل جائے کہ شکوہ میں جو ہے وہ پیش کرتے گئے جو انسان کے ذہن میں خیال آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیطان جو انسان کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، مثال کے طور پہ شیطان کی طرف سے جو انسان کے ذہن میں وسوسات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اسلام سے دور چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دین سے دور چلا جاتا ہے، ان وسوسوں کا ذکر علامہ اقبال شکوے میں کر رہے ہیں کہ شیطان یہ بھی خیال ذہن میں ڈال سکتا ہے، یہ بھی خیال آ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی وسوسہ ذہن میں آ سکتا ہے۔ شکوہ میں سارے ان خیالوں کا اور وسوسوں کا ذکر کیا اور پھر جواب شکوہ میں اسے ایک ایک کا جواب دیتے چلے گئے، ایک ایک شکوے کا جواب دیتے چلے گئے، اور آخر میں تو ایسا جواب دیا کہ سارا نشہ اتر گیا، یعنی نشہ آ گیا یا نشہ اتر گیا کیا کہوں، ایسا جواب دیا کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہی جواب شکوہ میں علامہ اقبال ایک پہلے شکوہ میں وسوسے کا ذکر کرتے ہیں، وسوسے کو کہنا رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ جب اس طرح کا ذکر کیا یا جب یہ کہا تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفائے زہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ جب یہ شکوہ کیا تو پھر جواب شکوہ بھی دیا کہ وہاں سے جواب آیا صفائے زہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، وہ تمہارے باپ دادا تو تھے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے آگے کی طرف دیکھ لو میں نے کل کیا کھانا ہے، پرسوں کیا کھانا ہے اور ترسوں کیا کمانا ہے، میرے کعبے کو زمینوں سے بتایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے، ہاں وہ تمہارے اجداد تھے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ اسی طرح کے سوال اور جواب دیتے رہے، جب وسوسات آتے ہیں ان کا جواب دیتے چلے گئے۔ ایک وسوسہ جب یہ آیا نا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ڈال رہے ہیں مراد جو آتا ہے اس کو بتا رہے ہیں، اور برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ، اب جواب دے رہے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اگر ان کو پہلے اپنے اجداد کی طرف دیکھو، اپنے اکابر کی طرف دیکھو، سیدنا عمر بن خطاب کی طرف دیکھو، آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا رہے ہیں، مولا علی کی شجاعت کو دیکھو، اور پھر دیگر اکابرین امت کو دیکھتے چلے جاؤ، اکابرین امت کے جو ہے وہ ادوار کو دیکھتے چلے جاؤ تو دین راج کرتا نظر آتا تھا۔ یورپ میں بھی دین کے جھنڈے لہراتے تھے، عرب و عجم میں جو ہے آج جہاں دین ہے، جہاں دین نہیں بھی ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ عرب میں تو دین ہے، دیگر دنیا میں جہاں دین نہیں بھی ہے وہاں دین کے جھنڈے لہراتے تھے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے جھنڈے لہرانا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن آج اگر یہ حالت ہے، وہ 313 ہو کے بھی نقشہ بدل دیتے تھے، اور آج 1.5 ارب ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اگر چاہتے ہو وہ عروج ملے جو پہلے ملتا تھا تو قرآن کے ساتھ امت رشتہ مضبوط کر لے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، مضبوط کر لو اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ۔ ہم نے قرآن کو کس لیے رکھا ہے؟ گھر کے ہر کمرے میں ایک قرآن رکھ دو تاکہ گھر میں آگ نہ لگے، گھر کے ہر کمرے میں ایک قرآن رکھ دو تاکہ جن بابا نہ آ جائے، بچوں کی طرح ذہن بنایا ہوا ہے نا، ہر کمرے میں ایک بار قرآن رکھ دو تاکہ اگر کوئی گھر میں فوت ہو جائے تو سب کے پاس ایک قرآن تو ہو ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ختم قرآن کرنا ہے، بس اس لیے قرآن رکھا ہے۔ یقیناً قرآن کی برکت جہاں قرآن ہو وہاں بلائیں دفع ہوتی ہے، یقیناً قرآن کی برکت اگر قرآن پڑھا ہو تو اللہ تعالیٰ مشکلوں سے بچاتا ہے، یقیناً قرآن کی برکت کہ اگر کوئی مر جائے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے تو اس کے لیے برکت ہوتی ہے، یقیناً رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن کیا قرآن
कुरान सिर्फ इसाले सवाब या असूल सवाब या तावीज़ बना के ताक में रखने के लिए नाजिल हुआ? नहीं, ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, यह मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि उम्मत रसूल इसको पढ़े और इससे जिंदगी गुजारने के असूल देखे। कुरान से जिंदगी गुजारना सीखे, जिंदगी गुजारने के असूल इंसान कुरान से सीखे। अल्लाह अकबर। कुरान किताब हिदायत है और इसकी हिदायत पूरी इंसानियत के लिए है और यह एक आफाकी कलाम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का कलाम है और आफाकी है, हमेशा के लिए है। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका इस्तखराज और इस्तेमाल जो है वो कुरान से ना किया जा सके, जिसको कुरान से ना निकाला जा सके। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कुरान ऐसी मुकम्मल हिदायत है कि तमाम उलूम का मारिफ कुरान है। अल्लाह ताला ने कुरान में तमाम उलूम को जमा फरमा दिया है, दुनिया का हर इल्म अल्लाह ने कुरान में रख दिया है। लेकिन इमाम सयूती फरमाते हैं ये आश्कार उस पर होते हैं जिस पर अल्लाह ताला जिसे खास फहम अता फरमाता है। मिसाल के तौर पे हम हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम का जिक्र करते हैं, हम इमाम अहमद रजा का जिक्र करते हैं, आला हजरत का जिक्र करते हैं, हम मुजद्दिद अल-फसानी का जिक्र करते हैं, हम इमाम फखरुद्दीन राजी का जिक्र करते हैं, हम इमाम कुर्तबी का जिक्र करते हैं, काजी सनाउल्लाह पानीपती का जिक्र करते हैं। जब इन अकाबिर का जिक्र करते हैं, दीगर मुफस्सिरीन का जिक्र करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने खास फहम अता फरमाया और ये कुरान से उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई करते चले गए। अल्लाह अकबर। जिसे अल्लाह खास फहम अता फरमाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तर्जुमानुल कुरान कहा, जिनका यह इल्म है कि हुजूर उनको तर्जुमानुल कुरान कह रहे हैं और हुजूर के उन पर यह शफ़क़त है। जिब्रील अमीन जिनको हिब्रुल उम्मा फरमा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आकर जिनके बारे में कह रहे हैं आपका ये गुलाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा, यानी आपकी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम है वो हिब्रुल उम्मा, वो तर्जुमानुल कुरान। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कुरान करीम के उलूम की तरफ तवज्जो दिलाते हुए और ये बताते हुए कि कुरान में कितना इल्म है और कितनी वसअत है कुरान में और कुरान के मौज़ूआत में और इसके इल्म में, कहा कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसको कुरान से तलाश कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या खाली वज़ाइफ है कि वजीफा करके कुरान से रस्सी मिल जाएगी? नहीं, इसमें वो तवज्जो दिला रहे हैं कि देखो कुरान में इल्म कितना है, कुरान में कितने उलूम को अल्लाह ने जमा फरमा दिया है, कुरान कितनी कामिल हिदायत है और दुनिया का हर इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है। इससे वो बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें दुनिया में किसी शोबे में किसी रास्ते में कोई परेशानी हो जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई चीज तुम्हें अंधेरों में गुम कर दे, अगर रास्ता ढूंढना चाहोगे तो तुम्हें कुरान रास्ता बता देगा। कहा इतना इल्म है कुरान में कि अगर मेरी रस्सी भी गुम जाए तो मैं कुरान से तलाश कर सकता हूँ। माशाअल्लाह शबीर रियाज साहब बैठे हैं, ये हमारे अमेरिका से संगिया है और बड़ी माशाअल्लाह इनकी खिदमत है और ये बड़ी अच्छे हवालों में भी बैठते हैं माशाअल्लाह। और यहाँ पर दीगर भी लोग हैं जो जदीद दुनिया से जो है वो ताल्लुक रखने वाले हैं और जदीद दुनिया में जो है वो मॉडरेट वर्ल्ड की रफ्तार के साथ चलने वाले हैं। ये ज़हन में रखिएगा, कुरान वो किताब है, आज से 100 साल पुरानी किताब आज के दौर में नाफिज़ुल अमल नहीं है, हिस्ट्री कहलाएगी। आज से 200 साल पुरानी किताब आज के दौर में नाफिज़ुल अमल नहीं है, हिस्ट्री कहलाएगी। लेकिन 1450 साल पहले नाज़िल होने वाली जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अक़दस पर अल्लाह ने किताब नाज़िल फरमाई, वो कुरान इतनी कामिल हिदायत है कि आज से 600 साल पहले लोग समझते थे ये हमारे दौर के तकाज़ों के मुताबिक नाज़िल हुआ। आज भी अगर दीन मुस्लिम, अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा का कोई आलिम जो जदीद दौर के तकाज़ों के साथ कुरान को मैच करने का शौक रखता है, जब वो बैठता है तो वो हैरान हो जाता है कि क्या ये जदीद मसाइल 1450 साल पहले आए थे और अब फिर आ रहे हैं, या कुरान इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक नाजिल हुआ है। आखिर वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है ये अल्लाह के कलाम का मौजज़ा है कि कोई 600 साल पहले पढ़ा किसी ने, या कोई आज पढ़ रहा है, या कोई 1000 साल बाद भी अगर दुनिया कायम रही तो पढ़ेगा, तो अल्लाह की किताब का यह मौजज़ा देखेगा। दुनिया अपनी रफ्तार से जहां पहुंचेगी, जब कुरान का कारी कुरान खोलेगा तो कुरान सब कुछ पहले से बयान कर चुका होगा। फर्क ये है, हमें रोजाना उठ के रोजाना जो है वो फेसबुक की रील्स में तो बड़ा मजा करना है, हमें रोजाना उठ के यूट्यूब पे 3.5-4 घंटे तो बड़े अच्छे गुजारने हैं, हमें रोजाना उठ के दुनिया जहान की खबरें तो जरूर लेनी है जैसे हमने ही रात को सारे फैसले करने हैं, लेकिन कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देनी, कुरान को समझने की कोशिश नहीं करनी। और भाई कुरान को समझने की कोशिश करो, हर इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اسے علم ملے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھ لے، جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کو نماز سیکھنی ہو یا روزہ سیکھنا ہو یا حج سیکھنا ہو صرف وہ قرآن پڑھے، یا جسے شریعت سیکھنی ہو وہ قرآن پڑھے۔ کہا جو بھی دنیا کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے رشتہ جوڑ لو، قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر علم کو جمع فرمایا۔ اس کی وجہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن میں صرف جو ہے وہ دین کا علم نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے تو سب سے بہتر کائنات کے بارے میں جاننے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر علم کو قرآن کریم میں جمع فرما دیا۔ فرمانا وَعَلَىٰ رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس دنیا کی ہر چیز یا لیکوڈ ہے یا سالڈ ہے، دنیا کی ہر چیز میں یا خشکی کا حکم آئے گا یا تر کا حکم آئے گا، لیکوڈ کی فارم میں ہے یا سالڈ کی فارم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی وضاحت دیکھو، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا ہر چیز کا علم، لیکن فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ، ہر خشک اور تر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں یا سالڈ کا حکم آئے گا یا لیکوڈ کا حکم آئے گا، تو کہا کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا علم ہم نے قرآن میں جمع نہیں کیا، جس کا علم قرآن میں جمع نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے اور اللہ کے دسترخوان سے سیراب ہوا کرو۔ اب کہا کہ یہاں پر اللہ کا فضل کیوں نہیں فرمایا، اللہ کی رحمت کیوں نہیں فرمایا، ہدایت ہدی للناس بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کوئی اور لفظ کیوں نہیں فرمایا؟ کہا وجہ یہ ہے دسترخوان پہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ اب کسی مسکین کا دسترخوان ہوگا تو اس کے وصیت کے مطابق نعمتیں ہوں گی، کسی بادشاہ وقت کا ہو دسترخوان ہوگا تو پھر بادشاہ وقت کے لیول کے مطابق کی دسترخوان ہوگا، اس کے مطابق نعمتیں اس میں پڑی ہوں گی۔ کہا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے دسترخوان پہ کوئی نعمت ایسی ہو سکتی ہے جو نہ ہو؟ کوئی نعمت ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دسترخوان پہ نہ ملے؟ کہا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، تمام علوم کو نعمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع فرما دیا ہے۔ اس کو پڑھو اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرو۔ لیکن ہمیں آج قرآن کو پڑھتے ہیں تو اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ میں نے کہا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خواہ ہوئے تارک قرآن ہو کر اگر وہی عروج چاہتے ہو تو تمہیں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ لیکن پھر وہی بات جو میں نے آپ سے بھی پہلے بھی اشارتاً کی اور بار بار کرتا رہتے ہیں کہ قرآن کریم کو خالی ایصال ثواب کے لیے نہیں رکھنا، قرآن کریم کو خالی رمضان میں ختم قرآن کے لیے نہیں رکھنا، قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ قرآن کھولو پھر ترجمہ کھولو میرے امام کا جسے کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ پھر یاد رکھنا تفاسیر کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ تفاسیر کو پڑھو گے، مفسرین کو پڑھو گے تو پھر تمہیں قرآن کا پتہ چلے گا۔ جب آیت کو شان نزول پڑھو گے کہ یہ کس لیے نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب ویسے پڑھو کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو سوچو کہ نہ کہ یہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سے مراد کیا ہے، اس سے کیا ہے؟ لیکن جب پتہ چلے گا کہ وہ معاذ اللہ حضور کو ابتر کہا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا حبیب کو کثرتیں دی ہیں، حبیب تم نماز پڑھو، قربانی کرو، ان کی باتوں سے مغرور مت ہونا، جو تمہیں ابتر کہہ رہا ہے وہ خود ابتر ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اب ما ودعک ربک وما قلی پڑھ لو گے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، پتہ نہیں چلے گا بات، لیکن جب پھر پڑھو گے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، وہی میں کوئی تاخیر ہوئی، وہ کہنا شروع ہو گئے کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا بتوہا، حبیب چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، حبیب تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، میں کہتا ہوں نا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، میں تو ہر لمحہ تیری شانیں بڑھاتا جا رہا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب یہ کہہ رہے چھوڑ دیا، میں تو القریب تجھے اطلاع دوں گا کہ تجھے راضی کر ڈالوں گا۔ سمجھ لگے گی نا؟ اسی طرح ہم قرآن کی کسی بھی آیت کی مثال بنا رہے ہیں، جب اس کا شان نزول سنیں گے کہ کیا موقع کیا تھا جس پر وہ نازل ہوئی، پھر صحابہ نے جو اس پر حضور سے سوال کیا اور حضور نے خود جواب دیا، جب وہ پڑھیں گے، جب مفسرین نقل کر رہے ہیں، اور پھر جو اس پر مفسرین کلام کرتے چلے گئے، جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ بھی میچ کرتے چلے گئے، پھر آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے مفسرین کو ضرور پڑھیں جو ہمارے اہل سنت کے اکابر مفسرین ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا جیسے حضور علیہ السلام تاجدار ختم نبوت ہے، جیسے حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اسی طرح قرآن حتمی وحی اور آخری کلام ہے مخلوق کے ساتھ۔ قرآن کریم اللہ کا مخلوق کے ساتھ آخری کلام ہے، حتمی وحی ہے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی، سارے بولو نا یار، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اسی طرح قیامت تک اب اللہ نے اس طرح مخلوق سے کلام نہیں فرمانا۔
کیونکہ قرآن حتمی وحی تھی. پہلے ایک نبی تشریف لاتے, پھر وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسرے جلوہ گر ہوتے, ایک وقت میں بھی ایک سے زیادہ انبیاء, سمجھ آ گئی. تو جہاں جہاں جو جو مسئلہ ہوتا اس کو ایڈریس کر دیا جاتا. اب کیونکہ حضور آخری نبی ہیں تو ضروری تھا کہ قیامت تک کے لیے جتنے مسائل آنے ہیں, جتنے واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں, جتنے مسائل آنے ہیں, سب کو ایڈریس کیا جائے. تو قرآن میں اللہ نے سب کو ایڈریس فرما دیا. لیکن جیسے امام سیوطی نے کہا کہ اگر اس کا استخراج کرنا چاہتے ہو, اعتماد کرنا چاہتے ہو, تو پھر تمہیں خصوصی فہم چاہیے ہوگا, اور اس فہم کے لیے خصوصی توجہ قرآن کی طرف اور اللہ کے ساتھ خصوصی رشتہ چاہیے ہوگا. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا, میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی تبیانا لکل شیء, اس میں ہر شے کا واضح بیان ہے. اور میرے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں کل شیء, ان میں جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز موجود ہے. کائنات کی ہر چیز اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کا بیان فرما دیا. اللہ اکبر. آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے, یا پنجابی کے شعر ہی سننے ہیں؟ سمجھ آئی ہے؟ اس کو ضرور سنیے تاکہ یہ آپ کے دلوں میں بیٹھے اور اس سے آپ کی زندگی بدلے. جو اہل تصوف کا مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے. ہمارے شیخ کی جتنی گفتگو ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی عقائد کی اصلاح ہوتی ہے, کبھی اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. کیونکہ ایک شیخ کامل کا مقصد ہی اصلاح کرنا ہوتا ہے. اور سب سے مضبوط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو اور پھر انسان کا عمل مضبوط ہو, اور ان دونوں کو قرآن کو چھوڑ کے ممکن نہیں ہے. عقیدہ بھی مضبوط تب ہوگا جب قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا, اور عمل بھی مضبوط تب ہوگا جب قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت تک میری امت کے علماء قرآن سے جو ہے وہ سیراب ہوتے رہیں گے, لیکن اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے. یعنی اس سے مراد یہ کہ قیامت تک جو دور آئے گا, ایک آیت ہوگی, ایک قرآن ہوگا, لیکن جدید دور کے تقاضوں سے بھی میری امت کو علماء اس کو میچ کریں گے. اور جب اس کا حل نکال کے قرآن سے دیں گے تو عجائبات ختم نہ ہوں گے. دنیا حیران ہوتی چلی جائے گی, حیران ہوتی چلی جائے گی. ابھی تو ہو رہی ہے, جو جو قیامت قریب آئے گی قرآن کی حقانیت اور کھل کے سامنے آتی رہے گی. پھر آثار قیامت تب واضح, جب بالخصوص علامات خبرہ جب جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی, تب تو قرآن اور حدیث کی وہ مزید اس کی حقانیت کھل کے سامنے آتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا میری امت کو علماء قیامت تک قرآن سے جو ہے وہ سیراب ہوتے رہیں گے. یہ جدید ترین دور کے بھی مسائل جو ہے اس کا حل قرآن سے بتاتے چلے جائیں گے. میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے نا, آپ نے کم عمری میں ہی فرماتے ہیں میں نے قرآن حفظ کر لیا. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں قرآن کو پڑھا اس لیے یہ فرما رہے ہیں. آپ کی سیرت کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے, اور آج بھی یہ حضرات موجود ہیں جنہوں نے اپنے والد سے سنا. کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو موجود ہیں, کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا ہم نے اپنے والد سے سنا, ہم نے دادا سے سنا. کیونکہ الحمدللہ آپ کا سلسلہ تو پوری دنیا میں پھیلا ہے, اور آپ کی سیرت کی کتب میں موجود ہے. بڑے بڑے علماء آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں نے جب یہ لکھا, کہا کہ حضرت والا کا معمول تھا کہ تقریباً روز ایک ختم قرآن ہوتا تھا. فجر سے پہلے آپ جو ہے وہ 2 رکعتوں میں ختم قرآن ہوتا تھا. حافظ عبداللہ ملتان غالباً نام تھا, وہ ختم 2 رکعتوں میں جو ہے ملتان کے حافظ عبداللہ چکوال کے, وہ جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے, اور 2 رکعتوں میں فجر سے پہلے ختم قرآن ہوتا تھا. یہ شروع ہونا چاہیے. پھر ختم قرآن ہوتا تھا, 2 رکعتوں میں ہوتا تھا. پھر آپ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے, اور پھر آپ مراقبہ فرماتے تھے. اشراق تک مراقبہ ہوتا تھا, اور اشراق کے بعد روزانہ آپ اپنے خلفاء کو درس قرآن ارشاد فرمایا کرتے تھے. لیکن حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں میں نے 55 میں قرآن حفظ کر لیا. تقریباً روز ختم قرآن ہوتا تھا, تقریباً روز جو ہے وہ درس قرآن ہوتا تھا. لیکن حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں آج جب عمر 80 سال کے قریب پہنچ گئی ہے, حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اس پیرانہ سالی میں, اس بڑھاپے میں بھی جب میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں پہلی بار قرآن پڑھ رہا ہوں. نئے معارف کھلتے ہیں, فکر کے نئے باب کھولتا ہے قرآن, نئے نئے علوم قرآن کھولتا ہے, نئے نئے علوم کی طرف دروازے کھلتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے میں اللہ کا کلام پہلی بار پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا کہ قرآن میں قیامت تک ہونے والے تمام علوم کو جمع کر دیا گیا. یہی تو وجہ ہے مولا کائنات زوج بطول شیر خدا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں کہ کوئی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرو, سلونی ما شئتم, کسی شے کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کر لو. اور مولا علی فرماتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرو, میں تمہیں اس کو قرآن سے جواب عطا فرماؤں گا.
قرآن سے میں تمہیں اس کا جواب عطا فرماؤں گا. یعنی عقیدے کے بارے میں پوچھ لو, احکام شریعت کے بارے میں پوچھ لو, عبادات کے بارے میں پوچھ لو, اخلاق کے بارے میں پوچھ لو, اعمال کے بارے میں, اعمال کے بارے میں, احوال کے بارے میں, قصص کے معاملے میں, زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں, انسان کی تخلیق کے بارے میں, کائنات کی تخلیق کے بارے میں, حیوانات کے بارے میں, جنات کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, چاند اور سورج کے بارے میں, شجر و حجر کے معاملے میں, دنیا کے دائز رفتار کے معاملے میں, کسی چیز کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو, میں یہاں بیٹھ کے تمہیں قرآن سے نکال کے بتاؤں. اتنا بڑا دعویٰ, اور کرنے والا وہ جس کو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها, وہ علم کا مخزن مولا علی, وہ جب یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں بھی پوچھو یہاں بیٹھ کے جواب دوں گا, تو یہ پتہ چل رہا ہے نا قرآن میں قیامت تک آنے والے ہر خبر اور ہر علم کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا. مغرب کی نماز ہم نے یہاں باجماعت ادا کرنی ہے. ایگزیکٹ 10 منٹ میں میری گفتگو ختم ہو جائے گی, اور پھر ہم یہاں پر مغرب کی نماز جو ہے انشاءاللہ باجماعت ادا کریں گے. اللہ اکبر. بڑے غور سے میری بات کو سننا. قرآن کریم کی حقانیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج جدید دور کی سائنس, جدید دور کی رفتار جہاں پہنچ کے اپنے آپ پہ بڑا ناز کر رہی ہے کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا 1450 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں. میرے نبی علیہ السلام کے سیرہ مبارک پہ نازل ہونے والی کتاب میں اللہ نے یہ سب کچھ پہلے بیان فرما دیا ہے. اچھا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن اس لیے اتھینٹک ہے کیونکہ سائنس تصدیق کر رہی ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اور جدید دور کے انسان, تو آج جہاں اتنی تحقیق کے بعد, اتنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ذرا سا پہنچا ہے, قرآن 1450 سال پہلے وہ بیان کر چکا ہے. اور تو جہاں پہنچے گا وہ بھی قرآن بیان کر چکا ہے. تیری نسلیں جہاں پہنچیں گی وہ بھی قرآن بیان کر چکا ہے. اس پر بھی پورا کلام ہے. آئندہ دنوں میں کبھی اس پر بھی کلام کریں گے کہ ابھی کئی چیز ایسی ہیں جن کی سائنس تلاش کر رہی ہے, لیکن قرآن کا طالب علم قرآن کی وجہ سے اس کو جان چکا ہے اور بیان کر چکا ہے. بڑے غور سے بات سننا. قرآن کریم اللہ کی نشانی ہے, سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے. ہمارے لیے اس لیے معتبر نہیں ہے کہ سائنس تصدیق کر رہی ہے, لیکن ہم بتا رہے ہیں دیکھ لو, ماننا پڑ رہا ہے نا. سائنس میرے آقا کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم اللہ کی نشانی ہے. قرآن کریم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جب قرآن نازل ہوا نا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بشر کا کلام ہے. اللہ نے چیلنج کر دیا, بشر کا کلام ہے, اگر بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کی ایک صورت جیسی صورت لا کے دکھا دے. کہا کہ ایسا کرو اس کی 10 صورتوں جیسی صورت لے آؤ. اللہ اکبر. کوئی نہ لا سکا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو, ان کو مخاطب کیا, کہا اس کی ایک صورت جیسی صورت لا کے دکھا دو. کوئی نہ لا سکا. پھر کہا چلو ایسا کرو اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دو. سارے اہل زبان اکٹھے ہو گئے, قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکے. تو پتا چلا کہ ساری کائنات اللہ فرماتا ہے کہ سنو, تمہاری یہ کتاب ساری کائنات کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارے اگلے پچھلے سب اکٹھے ہو جائے اور لانا چاہیں تو میرے کلام کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے. یہ اللہ نے چیلنج کیا. پھر جب سورہ کوثر نازل ہوتی ہے تو الفاظ کے اعتبار سے, حجم کے اعتبار سے, الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. الفاظ کے اعتبار سے مولا علی دیوار کعبہ پہ سورہ کوثر کو لکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہو سرداران مکہ سنو, بڑا ناز ہے نا تمہیں اپنی حکمت پر, بڑا ناز ہے تمہیں اپنے اہل زبان ہونے پر, بڑا ناز ہے اپنی فصاحت پر. ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, کہا بڑا ناز ہے اپنی حکمت پر. دیکھو الفاظ کے انداز میں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں نے دیوار کعبہ پہ لکھی ہے, اس جیسی سورت لا کے دکھا دو. بڑے بڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں لا سکا. پھر ابو جہل نے کیا کیا, لبیب نامی شاعر بڑا مشہور تھا, اہل زبان میں اس کا بڑا تذکرہ تھا, اہل زبان میں اس کا بڑا ذکر تھا. اس کا نام کیا تھا, لبیب. اس کو بلایا, کہا قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دو. یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے الفاظ کے اعتبار سے, اس جیسی سورت لا کے دکھا دو. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کچھ دن گزر گئے, ابو جہل لبیب کے پاس گیا. اس وقت چمڑوں پہ ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا, تو چمڑوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لکھا ہے. ابو جہل نے کہا بلے بلے,
یہ سب لکھ دیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم کچھ نہیں لکھ سکا. کہا ایک چیز لکھی ہے تمہارے لیے سورہ کوثر کے ساتھ. ابو جہل خود سو گیا. سورہ کوثر کے مقابلے میں کچھ لکھ دیا؟ کہا مقابلے میں تو کچھ نہیں لکھ سکا. ایک لکھا ہے یہ لے جا اور اپنے دوستوں کو دکھا دے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر. اللہ کی قسم یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. عظمت قرآن اور حد چکو. عظمت قرآن. نعت خان آ کے کہتا ہے ٹھلے ٹھلے چھلے چھلے بلے بلے تو ناچتے ہو بناوٹی باتوں پر. ان باتوں پر حقیقت میں تم چپ بیٹھے ہو. عظمت قرآن زندہ باد. کیا کہنا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ علیہ عیدگاہ شریف. میں نے ناٹ کو بناوٹی بات نہیں کہا. سمجھ آ گئی؟ میں نے بلے بلے کو چھلے چھلے کو کہا ہے. یہ بناوٹی چیزیں ہیں. نعت دیکھنی ہے تو اولا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. میں روتا ہوں میں چھوٹا ہوں میں کھوتا ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اور تیرے سے کس نے پوچھا ہے تو کیا ہے؟ نعت پڑھنا یا رسول اللہ تیرے تو بس اے بے تلاہی سے ہے بری. اے بہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. کہہ دے کہ سب تیرے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. ساما اپنے شفاعت کا یا بخشش کا کروں شاہ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اچھا بات کو میں نے بس جو کہا تھا 7 منٹ کے قریب میں ختم کر دینا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ یہاں پر باجماعت نماز مغرب ادا کریں. ماشاءاللہ میدان بھر چکا ہے. میں مبارک دیتا ہوں لاہور کے سنگیوں کو نئی آبادی کے سنگیوں کو کہ ماشاءاللہ اس خوبصورت اجتماع پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائے. اندر آنے کی جگہ نہیں ہے باہر لوگ کھڑے ہیں کافی زیادہ. توجہ مجھے بھرپور چاہیے ایک ایک لفظ پر. جہاں سائنس آج پہنچ رہی ہے قرآن 1450 سال پہلے بیان کر دیا. سائنس سر پٹکتی رہی بہت عرصے تک. سر پٹکتی رہی اس بات پر کہ یہ کائنات کیسے بنی. کوئی اپنا نظریہ پیش کرتا دوسرا نظریہ اس کے نظریے کو چھوڑ دیتا. سمجھ آ گئی نا. جب بیان کے مقابلے میں بیان آئے تو پچھلا بیان بھول جاتا ہے. جب کسی حسین کے مقابلے میں حسین آ جائے تو پچھلا حسین بھول جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار آپ کے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ پیا ہے جس کا پیا. آپ کے بیان کے بعد 1450 سال پہلے کتنے بیان ہوئے لیکن وہ بیان ہے جس کا بیان. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے یا بڑی توجہ. یہ کائنات کیسے بنی. آخر آئنسٹائن نے تصور پیش کیا جس پر پوری دنیا کی سائنس جو ہے وہ متفق ہوئی. اس میں وہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ دنیا بننے سے پہلے گیسز کا مجموعہ تھا اور پھر زمین آسمان یہ سب کچھ ایک جگہ پر تھا اور گولا نما تھا. اس نے کہا پھر ایک بگ بینگ ہوا ایک دھماکہ ہوا جس کو سائنس نے بگ بینگ کا نام لیا. کہا اس سے آسمان وہاں چلا گیا زمین یہاں چلی گئی. یہ سب کچھ چاند ستارے یہ سب کچھ ہوا اور یہ دنیا مارز وجود میں آ گئی. اب سنو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے. اس نے کہا نا کہ یہ سب پہلے گیسز کا مجموعہ تھا. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس حال میں کہ یہ سب دھواں تھا دخان تھا. وہ کہہ رہا ہے گیسز کا مجموعہ تھی. آج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فصلت میں پہلے فرما دیا کہ یہ سب دخان تھا ایک دھواں تھا.
پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس دھوئے کا آئنسٹائن نے بتایا، قرآن پہلے بتا چکا ہے۔ پھر آئنسٹائن کہتا ہے یہ زمین آسمان سب ایک جگہ تھے، پھر ایک بگ بینگ ہوا جس سے یہ الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے کیا کافر اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا؟ تمہیں تو آج پتا چل رہا ہے 1450 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں میرے نبی زبان قرآن یہ پہلے بتا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی توجہ بڑی بھرپور درکار ہے، میں نے جو ٹائم بتایا اسی پہ بات کو ختم کرنا ہے، بڑی بھرپور آپ کی توجہ مجھے درکار ہے۔ آج سائنس یہ بات جان رہی ہے، اتنے تجربات کے بعد یہ سائنس اس بات کو جان رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ فنگر پرنٹس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، قرآن کریم میں کفار کا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ لائف آفٹر ڈیتھ پہ جب انہوں نے کوسچن کیے تو ان میں ایک کوسچن یہ تھا کہ اب تو زندہ کیسے کرے گا، اور اگر کر بھی لیا تو قیامت کے دن جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پہچان کیسے کرے گا؟ سمجھ آ گئی؟ یہاں تو یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں شہر سے ہے، نئی آبادی، یہ مثال کے طور پہ بولیں گے بھائی چودھری نذیر، نئی آبادی والا، بیریا ٹاؤن والا، فلاں والا، کماس والا، سلطان کے والا، سندر والا، لاہور والا، فلاں والا، کون سے والا؟ سمجھ آ گئے؟ اب قرآن میں انہوں نے سوال کیا جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ آئیڈینٹی کیسے کرے گا اللہ جب سارے جمع ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ ہم زندہ کیسے کریں گے، ہم تمہاری تخلیق دوبارہ کیسے کریں گے؟ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر سکیں گے؟ اللہ کریم فرماتا ہے کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو درست کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو درست کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم پورے جسم کو درست کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم ان کے سر کو درست کر سکتے ہیں، چہرے کو درست کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے ان کے فنگر پرنٹ کو بھی، یعنی ہم ان کی فنگر ٹپس کو بھی جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھ رہے۔ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ ہم تو تمہارے پورے جسم کو دوبارہ درست کر سکتے ہیں، کہا ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ درست کر سکتے ہیں۔ آج سے 400 سال پہلے یہ بات سمجھ نہ لگتی، لیکن آج سمجھ لگ رہی ہے۔ یہ فنگر پرنٹس جو ہے نا، سائنس کہتی ہے، آج کی جدید سائنس کے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا فنگر پرنٹ ایک برابر ہو۔ 6 ارب لوگوں کے فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہیں، جو گزر گئے ان کے ڈیفرنٹ ہیں، جنہوں نے آنا ہے ان کے ڈیفرنٹ ہیں، جتنے گزر گئے ان کے بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ اب اس بات پر دنیا کو اتنا اعتماد ہے کہ آج ہم ایئرپورٹ جب جاتے ہیں تو امیگریشن پہ پاسپورٹ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں فنگر پرنٹ رکھ دو، فنگر ٹپ رکھ دو، اس سے فنگر پرنٹ سے اندازہ کر لیتے ہیں۔ آپ اپنا کہیں ذخیرہ لگاتے ہیں، وہاں تالا نہیں لگاتے بلکہ فنگر پرنٹ لگاتے ہیں، کیونکہ اس کا فنگر پرنٹ کا دوسرا بندہ دنیا میں نہیں۔ 2 شکلوں کا ایک شکل کے 2 ہو سکتے ہیں، ایک آواز کے 2 ہو سکتے ہیں، لیکن ایک فنگر پرنٹ کے 2 نہیں ہو سکتے۔ دنیا آج یہاں پہنچی ہے، پہچان کا جواب میں قرآن 1450 سال پہلے یہ فنگر پرنٹس کو بتا چکا ہے، فنگر ٹپس پہ فنگر پرنٹس کا تصور پیش کر چکا ہے۔ آخری بات جس پر میری بات ختم، بڑی بھرپور آپ کی توجہ درکار ہوگی، بس اس بات پر میری بات ختم اور پھر ہم باجماعت نماز ادا کریں گے۔ رحم مادر میں بچہ تخلیق کیسے ہوتا ہے، اس پر سائنس نے آج اپنا تصور پیش کیا۔ ڈاکٹر کیتھ مور کے بعد آج دنیا نے، سائنس نے جو ہے وہ اپنا تصور پیش کیا، کہا کہ ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ سائنس آج بتا رہی ہے 3 پردوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی پہلا ماں کا پیٹ، دوسرا رحم مادر، تیسرا وہ جلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ 1450 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ پہلے بیان کر چکا ہے کہ ہم نے 3 پردوں میں تمہاری تخلیق فرمائی۔ امام قاسم دیگر مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 3 اندھیروں میں ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تخلیق فرمائی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں تمہیں تخلیق کیا۔ یہ کیا بات دیگر، یہاں مفسرین اس سائنس کی تحقیق سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد پہلا ماں کا پیٹ،
دوسرا رحم مادر، تیسرا وہ جلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ آج جب مائکروسکوپ سے ایمبریو کو دیکھا گیا تب بتایا گیا کہ یہ اس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ تخلیق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیت مور نے یہ تحقیق پیش کی، لیکن 1450 سال پہلے میرے نبی یہ سب بتا چکے ہیں۔ اسی بات پر بات کا اختتام ہے انسان کی تخلیق کے معاملے میں۔ سائنس نے کہا کہ 7 مراحل ہیں انسان کی ماں کے پیٹ میں تخلیق کے۔ سب سے پہلے کا ایکسیکٹ آف کلے، مٹی، پھر کا سپرمیٹک لیکوڈ، پانی، پھر کہا 7 انہوں نے بیان کیے۔ سب سے پہلے مٹی، پھر پانی، پھر کہا ہینگنگ ماس، پھر ہینگنگ ماس یعنی خون، پھر کہا سکیلیٹن سسٹم، پھر کہا مسکولر سسٹم، پھر کہا نیو کریشن۔ سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے سائنس کہتی ہے سپرمیٹک لیکوڈ یعنی پانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا۔ اب یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 سماعت کریں۔ سائنس کہتی ہے سب سے پہلے سپرمیٹک لیکوڈ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے سب سے پہلے کہتی ہے سائنس ایکسیکٹ آف کلے، مٹی، چنی ہوئی مٹی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھر سائنس کہتی ہے سپرمیٹک لیکوڈ، پانی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں۔ پھر سائنس کہتی ہے ہینگنگ ماس، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کیا۔ پھر سائنس کہتی ہے مسکولر سسٹم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس خون کو گوشت کی بوٹی کیا۔ پھر سائنس کہتی ہے سکیلیٹل سسٹم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس گوشت کے اوپر ہڈی کو بوٹی کو چڑھایا، ہڈیاں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا۔ پھر سائنس کہتی ہے نیو کریشن، پھر ایک نئی شکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو ایک نئی شکل سے اٹھا دے دی۔ عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں ورنہ یہ موضوع طویل ہے۔ زمین کی معدنیات پہ سائنس نے غور کیا اور کہا کہ یہ لوہا زمین سے نہیں آیا۔ کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ مانا جائے کہ لوہا زمین سے آیا ہے۔ لوہا زمین کی پیداوار نہیں ہے۔ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے 1450 سال پہلے اللہ نے فرمایا انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ سائنس آج کہہ رہی ہے لوہا زمین کی پیداوار نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے پڑھنے والا قرآن کا قاری یہ بات جانتا تھا کہ زمین سے لوہا نہیں آیا بلکہ لوہا نازل کیا گیا ہے نا۔ شہاب ثاقب کے ذریعے لوہا زمین پہ مارا گیا تھا کہ یہ پھیل گیا زمین پہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے لیے صفیں بنا لیجئے، نماز با جماعت ادا ہوگی۔ 15 منٹ پہلے اذان ہوئی، ابھی نماز جو ہے وہ با جماعت ادا ہوگی اور انشاءاللہ پھر غلام مصطفیٰ بھی نعت شریف پڑھیں گے اور ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے آپ کو نوازیں گے اور دعا فرمائیں گے۔ اور